شریف فیملی کے غلام یا دربان نہیں ہیں، ان کو جو اسلام آباد آنے نہیں دیں گے۔ تمہاری شکل ہے، تمہاری اوقات ہے کہ ان کو آنے سے روک سکو۔ والدہ کی خواہش تھی کہ میری مدیت میں یہ مقدمہ درج ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ ملک پاکستان دیوالیہ ہونے کے بالکل قریب ہے، لیکن ہمارے حکمرانوں کی ترجیحات کچھ اور ہی ہیں۔ ان کی ترجیحات میں سب سے پہلے نمبر پر ہے اپنے کرپشن کے کیسز ختم کروانا، اور اس میں وہ مسلسل کامیاب ہو رہے ہیں۔ ہمارا نظام انصاف ان کو مسلسل ریلیف دے رہا ہے۔ اب حمزہ شہباز کے خلاف حمزہ شوگر مل کیس بند کر دیا گیا، اور پاکستان سے مفرور اور اشتہاری ہوئے شہباز شریف کے بیٹے سلیمان شہباز کو بڑا ریلیف فراہم کیا گیا، اور ایف آئی اے کو ان کی گرفتاری سے روک دیا گیا ہے۔ اب وہ بھی پاکستان آ کر اسحاق ڈار کی طرح اپنا کیس ختم کروا کر عیاشیاں کر سکتے ہیں، اور پاکستان کو لوٹنے میں اپنے گھر والوں کی مدد کریں گے۔ پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا یہ حال ہے کہ شپمنٹ 417 کنٹینر جو کہ 1.3 بلین کی مالیت کے ہیں، ان کی شپمنٹ رکی ہوئی ہے، بن قاسم پورٹ پہ کھڑے ہیں، اور ان کو ادا کرنے کے لیے پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن ان کے شاہانہ خرچ اٹھانے کے ایک لمبی چوڑی کابینہ کے جو خرچ ہیں وہ پاکستان کے قومی خزانہ اٹھا رہا ہے، لیکن کام کی چیزیں نہیں لے پا رہا، جن میں پیاز، لہسن، ادرک شامل ہے، اور مستقبل قریب میں ان کی قیمتیں آسمان کو چھونے والی ہیں، اور غریب ایک بار پھر مہنگائی کے چکی میں پسنے والا ہے۔ اس کے علاوہ فارم اونرز نے کہا ہے کہ اگر یہ کرائسس جاری رہا تو مرغی کی قیمت 1000 روپے پر کیجی تک پہنچ جائے گی، سبزیاں پہنچ سے دور ہو جائیں گی، مرغی اوقات سے باہر ہو جائے گی، اور یہاں ہمارے وزیر کس چیز کے لیے رکھے گئے ہیں؟ جو ایک لمبی چوڑی 80 سے زائد افراد کی جو ایک کابینہ بنائی گئی ہے، ان کا کام کیا ہے؟ صبح شام مخالفین پر باتیں کسنا، دھمکیاں لگانا، ہم اس کو یہاں آنے نہیں دیں گے، ہم اس کو یہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ اب کل عطا ٹٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں آنے نہیں دیں گے وزیر اعظم آزاد کشمیر کو۔ ان کی ہمت کیسے ہوئی شہباز شریف سے تکرار کرنے کی؟ تو بھائی صاحب، وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں، تمہاری طرح شریف فیملی کے غلام یا دربان نہیں ہیں، جو نواز شریف کی بھی غلامی کرے گا، پھر اس کے بیٹوں کی بھی غلامی کرے گا، پھر اس کے بیٹوں کی بھی غلامی کرے گا، اور یہ غلامی آپ کے ابا حضور کرتے آئے ہیں، اور اب تک یہ چلتی آ رہی ہے۔ ان کے نسل در نسل، آپ نسل در نسل ان کے غلام ہیں۔ کبھی میاں شہباز شریف کے نعرے لگائیں گے، کبھی انہی کے بڑے بھائی حمزہ، ان کے بڑے بھائی نواز شریف کے نعرے لگائیں گے، کبھی حمزہ شہباز، کبھی مریم نواز۔ تو یہ سب آپ کے کام ہیں، اور دھمکی کس کو لگا رہے ہیں؟ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے۔ ہم ان کو جو اسلام آباد آنے نہیں دیں گے۔ تمہاری شکل ہے، تمہاری اوقات ہے کہ ان کو آنے سے روک سکو؟ خود تم 27 کلومیٹر کے حدود میں کہ جو اسلام آباد ہے اس سے باہر تم نکل نہیں سکتے، اتنی تم میں ہمت نہیں ہے کہ وہاں سے باہر نکل جاؤ، اور تم دھمکیاں لگا رہے اسلام آباد آنے نہیں دیں گے۔ ان کو اگر اسلام آباد نہیں آنے دو گے تو تم اسلام آباد سے باہر کیسے نکل پاؤ گے؟ پھر یہی تم لوگوں کی وجہ سے پاکستان پہلے 2 ٹکڑے ہو گیا، اب تیسرا ٹکڑا۔ وہ مقبوضہ کشمیر تو لینا دور کی بات تھی، تم جو ہاتھ آیا ہوا ہے ان کو بھی الگ کروانا چاہتے ہو ان بیانات سے۔ اگر تم میں اتنی ہمت تھی تو سینٹوریس مال کو پھر بند رکھتے نا، پھر جب عوام نے ڈنڈے دیے تو پھر سیدھے ہو گئے۔ صبح رات کو بند کیا، اگلے دن شام کو کھول دیا۔ یہاں ملک کا دیوالیہ نکلا ہوا ہے، اور اتنی لمبی چوڑی کابینہ مخالفین پر، اب کیا بولوں میں، باتیں کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے۔ اور یہاں پہ جو دیوالیہ ہونے کا خطرہ ہے 95% سے زیادہ کا ہو چکا ہے، اور ہمیں کوئی خیال ہی نہیں ہے ہم کیسز ختم کرا دیں، ہم
مخالفین کو جیلوں میں ڈال دیں۔ شہباز شریف ہے کیا چیز؟ یہ شہباز شریف کے ہی دور میں ہوا ہے کہ صحافیوں کو ننگا کیا گیا ہے۔ یہ شہباز شریف کے دور میں ہی ہوا ہے کہ سینیٹرز کو ننگا کر کے ان کی ویڈیو بنا کر ان کے گھر والوں کو بھیجی گئی ہے۔ یہ شہباز شریف کے دور میں ہی ہوا ہے کہ ارشد شریف کو شہید کیا گیا ہے، اور 45 دن بعد کل جو مقدمہ درج ہوا ہے وہ بھی ایک نظام انصاف کے ساتھ مذاق ہی تھا۔ 45 دن سے جو سرکار مقدمہ درج نہیں کرا رہی تھی وہ اب مقدمہ اپنی مدعیت میں درج کروا رہی ہے۔ کیوں؟ ارشد شریف کے لواحقین مر گئے ہیں کیا؟ وہ موجود نہیں ہے؟ ان کے والدہ کی خواہش تھی کہ میری مدعیت میں یہ مقدمہ درج ہو، لیکن سرکار نے اپنے مدعیت میں درج کرا دیا۔ 45 دن دو شہیدوں کی ماں، دو وہ شہید جو اس ملک کے لیے قربان ہوئے، اس ملک کی سلامتی کے لیے قربان ہوئے، اور پھر ان کی ماں کا جو تیسرا بیٹا تھا وہی اس ملک میں سلامت نہیں رہا، اور وہ کل جو ہے ویل چیئر پر یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیشی ہوئی ان کی، تو وہ منظر بھی کیا منظر ہوگا؟ نہ زمین پھٹی نہ آسمان گرا، اور 3 شہیدوں کی ماں وہاں بیٹھ کر انصاف کے لیے دعائیاں دے رہی ہے، اور فرعون سے جج بھی بیٹھا بس دیکھ رہا ہے، کیونکہ جو جج اعظم سواتی کو اب تک انصاف نہیں دے پائے وہ ارشد شریف کو کیا انصاف دیں گے؟ یہ صرف عوام کو گھمانے کا ایک اور طریقہ ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ اللہ حافظ۔